مولا حسین کی بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کرتے ہیں، اور جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ دلیلیں لے کے آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سارا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ان کے ایمان کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جن کے بارے میں بات ہو تو حضور خود ان کی قبر مبارک میں لیٹ گئے اور کہا کہ خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے۔ تو یہ کیا سارا ماحول ہے آپ کا جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا آپ کی اوپینین ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ کی نظر آپ کی تاریخ پہ ہے، قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ دن ہیں جو ہم اپنے بندوں پر بدل بدل کے لاتے رہتے ہیں۔ یہ جو دن آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آج پہلی بار نہیں آئے، پچھلے 1500 سالوں میں یہ دنیا اس طرح کے دن پہلے دیکھ چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت امام نسائی کی شہادت ہے۔ باقی ائمہ اہل سنت، وہ ائمہ اہل سنت ہیں نا، جتنے بھی آپ نام لے لیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اچھا پھر امام نسائی ہیں، اچھا چلیں وہ تو فقہ میں ہے نا، ان پہ آپ دیکھ لیں، الزام کسی ایک پہ بھی تب نہیں لگا جب وہ عظمت صحابہ کی بات کر رہے تھے، جب وہ عظمت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تب بھی نہیں لگا، جب عظمت صحابہ کی بات کر رہے تھے تب بھی الزام نہیں لگا۔ سب سے مشکل کام ہے حق کو برداشت کرنا اور اس پر پیرا دینا۔ اچھا قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کبھی بھی حق کو باطل کا لباس مت پہنانا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں ہے۔ یہ حکم ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے، امر ہے یہ، یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ کر لیا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اس کا من نہیں، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اضطراری ہے، حق کا ساتھ دینا پڑے گا، نہیں کریں گے تو باطل کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، اور فرمایا چونکہ یہ مشکل کام ہے، حق کا ساتھ دینا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے بابا، آپ تو عشق حق ہے نا، تو عشق کا متعلق یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا حق کا ساتھ دینا سب سے مشکل کام ہے، تو فرمایا پہلے سب سے بات یہ ہے کہ کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں، کیونکہ بندہ دو ہی کام کرتا ہے ڈر کی وجہ سے، یا حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے دونوں طرف کر کے کہا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب حق کا پتہ چل جائے تو حق چھپانا بھی نہیں، تو حق چھپایا گیا، ہر دور میں چھپایا گیا، حق کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ بلکہ ایک دوست ہیں، میں ان کے ساتھ انٹرویو جب میں دے رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے مجھ سے ایک بڑا سوال کیا، آج کو کہ آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کے سوال کے ساتھ جو کہ اس کے ریلیٹ کرتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو اپنے ذمے لیا ہے کہ میرا ذمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب ہم نے قرآن کو نازل بھی خود کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے۔ اب بتائیے اللہ نے حفاظت کی کیسے ہے؟ تو اس کا جواب کیونکہ اس کا جواب کہیں نہیں لکھا، نہ قرآن مجید میں لکھا ہے نہ حدیث رسول میں لکھا ہے۔ اب یہ جو جواب ہے یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی ہے، کسی نے کہا اللہ نے حافظ بنا دیے، کسی نے کہا عالم بنا دیے، کسی نے کہا کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کچھ کہا۔ ہم جس طرح وہ ان کی رائے ہے، ایک میری بھی ایک رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دشمن اہل بیت کو قرآن کا شعور نہیں آنے دیا۔ جس چیز کا شعور تھا نا، جس چیز کا ان کو شعور تھا انہوں نے فوراً بدل دیا، حدیث رسول بدلی گئی، تاریخ مسخ کی گئی، قرآن کو اس لیے نہیں بدلا گیا کہ قرآن کا شعور نہیں ملا۔ تو یہ جو سب کچھ ہے نا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ امام نسائی کی شہادت ہے، وہ عظمت مولا کائنات بیان کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ وہ عظمت ہے جو کاٹ کر ختم کر کے بنو امیہ کے 93 برس گزرنے کے بعد جو انہوں نے حال تاریخ کا کیا، جو حدیث کا کر سکتے تھے، آج ساری دنیا کے علماء اس پہ متفق ہیں۔ حدیث کی سب سے بڑی بحث یہ ہے نا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، عام عوام الناس اگر حدیث پاک کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب عوام کو کیسے پتہ چلے؟ اس کا مطلب ہے علماء کی یہ بحث موجود ہے کہ یہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا جو ہوتا ہے جو صحیح حدیثیں صحیح نہیں ہیں وہ کہاں ہارون آباد میں تو نہیں سے غلط ہوئی،
چشتیاں میں تو نہیں ہوئی، پاکستان میں تو نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کوئی تو کارخانہ تھا جہاں حدیثیں بن رہی تھیں، تو اتنی حدیثیں کاٹنے کے باوجود بھی اب جو پیچھے بچا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اصل میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا سوال ہی نہیں بنتا، اس پہ بحث ہی نہیں بنتی، ڈسکشن یہ سوال ہی نہیں نہ بنتا۔ کیوں؟ مولانا شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت رسول میں آخر میں جا کر یہ بالکل یہ آخر میں ابھی تک کہ ہمارے یہ سیرت نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا کہ گواہ رہنا میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تو بابا اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اچھا پھر قرآن مجید کا اگر آپ کو مل جائے آپ کو، تو اس میں جگہ جگہ پہ ایسا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی جان صرف یہ کہہ کر بچائی کہ تم اسے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، کہ یہ صرف یہ موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ جو ایک شخص ہے اس کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو ایمان بندہ چھپا بھی لے، اصل میں ایمان ہے ہی چھپی ہوئی چیز۔ آپ اپنے ایمان کو کیسے ثابت کریں گے؟ میں اپنے ایمان کو کیسے ثابت کروں گا؟ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے عمل بنایا ہے، تو آپ پہلے سب سے پہلے عمل ثابت کریں حضرت ابو طالب کا جو ایمان کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب 360 بت تھے کعبے میں، وہ ہر ایک قبیلے کا 360 اس لیے تھے کہ ہر قبیلے کا الگ تھا، تو اس میں لا محالہ سی بات ہے کہ اگر یہ بت پرست تھے تو ان کا بھی ایک بت ہونا چاہیے تھا بنو ہاشم کا، تو بنو ہاشم کا تو ایک بھی بت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے کسی ایک فرد نے حضرت یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے ابو لہب تک بھی آ جائیں تو ابو لہب نے بت پرستی نہیں کی۔ ابو لہب کے دھتکارے جانے کی وجہ بت پرستی یا اس کا کوئی اور عمل نہیں، حضور کی مخالفت ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مخالفت مول نہ لیتا، آپ کی مخالفت نہ کرتا، آپ کی توہین نہ کرتا، آپ کی نقلیں نہ اتارتا، آپ کے ساتھ یہ بات نہ کرتا، تو اس کا بھی کوئی معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے عمل ہوتا ہے۔ ارسلان ارسل میں ایمان ہے، کیسے ثابت ہوگا؟ اس کی گواہی ہوگی کہ بھئی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ احمد حسن فاروقی صاحب ایمان ہے، کیوں بھائی؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، یہ غیر مسلم والے جو وہ نام لیتے ہیں وہ نہیں نام لیتا۔ بھئی ہمارا عمل ثابت کرے گا نا، تو سرکار ابو طالب کی پوری زندگی کا عمل میں ثابت کریں کہ جس میں انہوں نے اللہ کے سوا، بلکہ قرآن مجید میں جو لفظ سورہ فاتحہ جہاں سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ نزول قرآن سے بہت پہلے جب خطبہ نکاح دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو طالب کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا ہے اور ہمیں کعبے کی متولیت عطا کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ اب جو آپ ان کے پاس جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نا، ان کے پاس صرف ایک بات ہے کہ جس کے وہ فالوور ہیں نا وہ اس کا اہل نہیں، تو یہ دنیا میں مانے جانے کا یا نہ مانے جانے کا کچھ سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہی کوئی نہیں کہ فلاں نہ مانے۔ بھئی ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بیچ تو نہیں دیا کسی کے ہاتھ میں۔ ہمیں اچھی بات جہاں سے ملے گی ہم لے لیں گے اور غلط بات جہاں پہ ملے گی ہم وہی چھوڑ دیں گے۔ اس ایک غلط بات کی وجہ سے اس کی پوری ذات کے بھی منکر نہیں ٹھہریں گے، لیکن اس کی اس بات کو نہیں لیں گے۔ اسی طرح جیسے ابھی موجود ہے، مثلا آپ اور میں، اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، جبکہ دوسری جتنی بھی فقہ چل رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، مگر جس کا ذہنی رجحان، قلبی رجحان جس طرف زیادہ ہے وہ کر لیتا ہے۔ بھئی تبھی میلان ہمارا اس طرف نہیں ہے، ہمارا تبھی میلان ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں ہی، وہ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ اب سب سے پہلے جہاں پہ کوئی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے دلیل وہ دیتا ہے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے دعویٰ کبھی ایمان کا کیا ہی نہیں، ہم تو ساری زندگی عرفان ابو طالب کا قائل رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو معرفت نہیں ہے۔ یہاں اس دور کا ایک شخص گزرا ہے صوفی مزاج کا، نہ کوئی بہت بڑا علامہ تھا، نہ کوئی بہت بڑا، کوئی اس سے بہت بلند مرتبے کے لوگ تھے جنہیں علامہ محمد اقبال کہا جاتا ہے۔
آج اس اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلے اقبال کی معرفت جس نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ہو وہ پڑھاتا ہے. تو بابا اگر ان کو اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اتنا عرفان چاہیے تو وہ شخصیتیں جو سرکار کو پال رہی ہیں, جو سرکار کی پرورش کر رہی ہیں, اس کے متعلق کیسے منہ اٹھا کے اگر بات کر دیں گے تو دلیل تو وہ دینا, ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے. ہم سے تو لینے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم تو خود سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد کا بھی, اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق تو کبھی کہا بھی نہیں, حالانکہ عجیب سی ایک منطق ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق سوال ہی کوئی نہیں, اور جو اصل سبب بنے ان کے متعلق سوال ہے کہ وہ تو صاحب ایمان نہیں تھے. وہ کس نے کہا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے سے اگر ہوتا ہے تو پھر آپ دعائے ابراہیم کو کہاں کریں گے؟ آپ حلیمہ سعدیہ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. زمانہ گزر چکا ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ نبی کافر کا دودھ پیتا ہی نہیں, کافرہ کا دودھ ہی نہیں پیتا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا کلمہ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ آپ کہیں جی وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. سوال بعد میں مسلمان ہونے کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جب حضور دودھ پی رہے تھے تب وہ کافرہ تھی یا مسلمان؟ اگر مسلمان تھی تو بتائیے کلمہ کس نے پڑھایا؟ اگر وہ کافرہ تھی تو کہا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا. تو وہ آپ کے پاس ثبوت صرف ایک ہی ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو جو پہلے سے مسلمان ہیں, اگر بنو سعد پہلے سے مسلمان ہیں تو ہاشم کیوں پہلے سے مسلمان نہیں ہے؟ لاجک جو ہوتا ہے نا, قرآن افلا یتدبرون القرآن, قرآن کہتا ہے اس پہ غور کرو, تو اس میں لاجک ہے. آپ اس میں اگر جب اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہوتے جاتے ہیں.